مخدوم کے چاچا بھی اپنے اور وارث دیوا بھی اپنے، ارے ولیوں کے ہیں ہم سب مت والے، ہم لوگ ہیں رضا والے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سورہ توبہ کی جس آیت کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، مرد حضرات بلند آواز میں اور خواتین اسلام آہستہ آواز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھروچ کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے دو روزہ عظیم الشان سنی اجتماع میں آج پہلے روز خواتین اسلام سے گفتگو کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، اور خواتین اسلام کے اس جنب غفیر کے حوالے سے جو اطلاع دی گئی کہ ہر سال سے زیادہ تعداد کے اندر خاتون جنت کی کنیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات سے اپنے سینے کو منور و مجلہ کرنے آئی ہیں، قلبی مسرت ہوئی۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے بھروچ کے ذمہ داران سنی دعوت اسلامی اور خواتین اسلام کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ سب کے سینے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائے۔ اے خواتین اسلام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج کی گفتگو میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہو اور سکون کا سامان ہو۔ دنیا میں مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی یہ پوزیشن اور سچویشن ہوتی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے،
تو ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کی کوشش یہی رہتی ہے کہ میرا بچہ کسی بھی طریقے سے غمگین نہ ہو، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھنا، یہی ایک ماں باپ کی آرزو اور تمنا ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک وفادار بیٹے کی زندگی کا اگر جائزہ لیں یا مشاہدہ کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ بیٹا بھی ہمیشہ یہی کوشش کے لیے لگا رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے ماں باپ اس سے خوش رہیں اور اس کے ماں باپ کو وہ راضی رکھ سکے۔ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، باپ بیٹے کا رشتہ ہو، ماں بیٹے کا رشتہ ہو، کتنے بھی رشتے کیوں نہ ہو، ہر رشتے کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ہر رشتے کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر رشتے کی اپنی ایک پہچان ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوانیوں، اگر دنیا کے ہر رشتے کے اعتبار سے آپ اگر بیوی ہیں تو شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہیں، اگر ماں ہیں تو بیٹے کو خوش رکھنا چاہتی ہیں، بیٹے ہیں تو آپ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، یقیناً ان ساری چیزوں کا اجر اللہ رب العزت جل جلالہ دونوں جہاں میں عطا کرے گا۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے اور ایک خوشی کا پیمانہ ایسا ہے کہ جہاں دو خوشیاں ٹکرا جائیں کہ ایک طرف ماں کی خوشی ہو، دوسری طرف رسول اعظم کی خوشی ہو، ایک طرف باپ کی خوشی ہو اور دوسری طرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو، ایک طرف بیٹے کی خوشی ہو اور دوسری طرف رسول اعظم کی خوشی ہو، تو ہر ایک کی خوشی کے اس امتحان کے اندر کامیاب وہی ہوگا جو سب کی خوشی کو نبی کی خوشی پر قربان کر دے اور اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ سب ناراض ہو جائیں یہ تو گوارا ہے، لیکن مدینے کے تاجدار ناراض نہ ہونے چاہیے۔ قرآن اسی فلسفے کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آدمی اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہو اس کی ناراضگی انسان گوارا نہیں کرتا، جس سے محبت ہو اس کے چہرے پر افسردگی انسان گوارا نہیں کر سکتا، جس کے لیے دل کے اندر جگہ موجود ہو اس کی ناراضگی انسان کو بھاری پڑ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، ذرا جائزہ لیں، اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور موجودہ دور کی خواتین اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ آج کے دور کی خواتین سکون کی متلاشی ہے، آج کے دور کی خواتین اطمینان کی متلاشی ہے، آج کے دور کی خواتین افسردگی کے ماحول سے نکلنا چاہتی ہیں، آج کے دور کی خواتین اطمینان کی سانس لینا چاہتی ہیں، آج کے دور کی خواتین اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اطمینان کی بھیک مانگتی ہیں۔ آج کے دور کی عورت بے چین کیوں ہے تو وہ جواب دیتی بھی نظر آئیں گی، بیٹا ستا رہا ہے، شوہر دکھ دے رہا ہے، بچہ نافرمان ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، غرض کے بہت ساری پریشانیاں دامنگیر ہیں جس کی وجہ سے موجودہ دور کی عورتیں بے کسی اور مظلومیت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارتی نظر آتی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، یقیناً یہ سارے پرابلمز اپنی جگہ پر ہیں اور آج کے دور کے اندر خواتین ان سارے پرابلمز کو فیس کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر پرابلم کا سولوشن یہی ہے کہ تم اپنا دل سب سے لگانے کی بجائے مدینے کے تاجدار سے لگا لو، آقا کریم سے لگا لو، رسول اعظم سے لگا لو، تو ہر تکلیف کے اندر تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔
آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہر غم کا ازالہ ہے، رسول اعظم سے سچی محبت ہر پریشانیوں کا حل ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر دکھ کا علاج ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مصیبتوں کا علاج ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیں، آپ کیوں رسول اعظم سے محبت کریں؟ آخر محبت رسول کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آئیے آپ کو بتاؤں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر خواتین اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا بے کسی کی زندگی خواتین گزارتی تھی، افلاس کی زندگی خواتین گزارتی تھی، مجبوری کی زندگی خواتین گزارتی تھی، مرد کے ہاتھ کا کھلونا جو ہے وہ خواتین بنی ہوئی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے خواتین کی عظمت بتائی، خواتین کی اہمیت بتائی، خواتین کے مقام کو اجاگر کیا، خواتین کی اہمیت لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کھلونا بنی ہوئی خواتین کو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی کے اس مقام تک پہنچا دیا کہ دنیا کے دیگر مذاہب کا مطالعہ کرو، اسلام نے جو عورت کو مقام عطا کیا ہے کسی اور مذہب کے اندر عورت کو وہ مقام نصیب نظر نہیں آتا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مومنہ عورت ماں بن جاتی ہے تو ماں بنتے ہی جنت اس کے قدموں کے قریب کر دی جاتی ہے، قدموں کے نیچے کر دی جاتی ہے۔ آپ ذرا سوچو، بیٹی ہے، عورت ہے، بیوی ہے، بہن ہے، ہر ایک کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے رسول نے اجاگر کیا، اور دنیا کے اندر واحد اسلامی مذہب کے ماننے والے لوگ جتنا بیوی بچیوں کا احترام اور بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ شاید کہیں نظر آئے، یہ مقام کہاں سے خواتین کو ملا؟ یہ رسول اعظم کا صدقہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا جن کے صدقے میں عزت ملی، جن کے صدقے میں مقام ملا، جن کے صدقے میں اسلام ملا، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں رحمان ملا، جن کے صدقے میں جنت ملے گی، جن کے صدقے میں عزت ملے گی، جن کے صدقے میں سکون ملے گا، اس رسول سے ساری کائنات کے رشتوں سے زیادہ محبت کرنا یہ ایک مومنہ کی ذمہ داری ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس خاتون نے بھی آقا کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات گزارے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، محبت کرنے والیوں نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، اور ان محبت کرنے والیوں کی آرزو دیکھو، ان محبت کرنے والیوں کی تمنائیں دیکھو، ان محبت کرنے والیوں کے رات و دن کا احتساب کرو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کتنی گرفتار تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، یہ ایک صحابیہ ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہرا دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، کسی دشمن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے نہیں دیتی، ایک چھوٹا سا خنجر لے کر ہر دشمن کا مقابلہ کرتی نظر آتی ہیں۔ پہلے وہ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی، لیکن جب دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمن پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاتی ہیں، اور کسی دشمن کو میرے مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے نہیں دیتی، ہر ایک سے مقابلہ کرتی ہیں، واصل جہنم کرتی ہیں، اور مقابلہ کرتے کرتے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام عمارہ کو داد شجاعت دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ام عمارہ تم تو صحابہ سے بڑھ کر کے شجاعت کا مظاہرہ کرنے والی ہو، اللہ
اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے داد تحسین قبول کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمارہ، اے ام عمارہ، کیا تمہاری تمنا ہے؟ کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ اللہ اکبر! آج کی عورت سے اگر کوئی ایسا شخص جو مالک ہو اس اعتبار سے کہ اس کے پاس سرمایہ ہو اور وہ عورت غریب ہو، اس سے اگر پوچھ لے کہ تجھے کیا چاہیے، وہ دنیا کی دولت طلب کرے گی۔ لیکن اے ام عمارہ، مالک کونین آپ سے پوچھتے ہیں، ام عمارہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ عرض کرتی ہے، ہاں آقا، ایک ہی تمنا ہے کہ جس طرح یہاں آپ کے قریب ہوں، جنت میں بھی آپ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے اور جنت میں بھی آپ کی معیت مجھے نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم نے ان کے لیے جب دعا فرمائی، جنت کی رفاقت کی، تو ام عمارہ پکار اٹھتی ہیں، اب مجھے کسی چیز کا غم نہیں، اب میری دنیا بھی سنور گئی اور میری آخرت بھی سنور گئی۔ ایک صحابیہ کی تمنا، ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی خاتون کی تمنا، اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کل بروز قیامت نصیب ہو جائے۔ اور جانتے ہیں آپ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک کے اندر جب مال غنیمت کے اندر ایک قیمتی پارچہ آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا، اس کا حقدار کون ہے، کس عورت کو یہ دیا جائے؟ تو مشیر نے جواب کے اندر مشورہ دیا، یا امیر المؤمنین، عبداللہ ابن عمر کی بیوی کو یہ دے دیا جائے، آپ کی بہو کو پیش کیا جائے۔ فاروق اعظم نے گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، اس قیمتی پارچے کا کوئی حقدار ہے تو ام عمارہ ہے، جس سے مصطفیٰ راضی تھے، اور جس سے مصطفیٰ راضی اس سے خدا بھی راضی ہے۔ اور یہ قیمتی پارچہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش فرمایا۔ اگر آج کے دور میں اسے کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاروق اعظم نے اس عظیم مجاہدہ کو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی کو اپنے دور خلافت کے اندر ایوارڈ عطا کیا اور تمغہ عطا فرمایا۔ آج کیوں عورتیں بے چین ہیں، کیوں عورتیں بے قرار ہیں، کیوں عورتوں کی زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہوں گا، وہ کس کو آئیڈیل بنائے بیٹھی ہیں، ان کے موبائل کے اندر کون سے ہیرو کی تصویر ہے، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی فکر کیسی ہے، وہ کس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے کر کے بیٹھی ہیں۔ جب سفلی محبت، غلط محبت، ناجائز محبت، برباد کرنے والوں کی محبت دل کے اندر جگہ پکڑ لے، وہ عورت کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ لیکن اگر یہی دل مصطفیٰ کی یاد میں دھڑکنے لگ جائے، ان کی گلیوں کی محبت میں دھڑکنے لگ جائے، ان کے گنبد کی زیارت کی محبت میں دھڑکنے لگ جائے، ان کی زلفوں کی یاد میں دھڑکنے لگ جائے، تو جانتے ہیں اس عورت کی دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس عورت کی آخرت بھی پرسکون ہو جایا کرتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پڑھو ان عورتوں کی زندگی کو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت
ان خواتین اسلام کے دل میں تھی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عورت آتی، عرض کرتی ہے میں نے سنا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ فرما گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما لیا. ام المؤمنین نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں. وہ عرض کرتی ہے یا ام المؤمنین میری ایک آرزو اور تمنا ہے، اسے پوری کر دیں. ارشاد فرماتی ہیں تیری کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے بس تمنا اتنی ہے کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس دکھا دیا جائے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ مبارک کا دروازہ کھولتی ہیں. وہ خاتون آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب آتی ہے اور مزار اقدس کو دیکھتے ہی ہچکیاں بند جاتی ہیں اور وہ احسانات رسول اعظم کے اسے یاد آتے ہیں کہ یہ رسول نہ آتے تو آج ہم بھی زندہ زمین میں دفن کی جاتی. اس رسول کے صدقے میں اللہ نے ایمان بھی دیا، اس رسول کے صدقے میں اللہ نے انسانیت کا سبق بھی ہمیں عطا فرمایا، اس رسول کے صدقے میں ہمیں قرآن بھی ملا، اس رسول کے صدقے میں عزت بھی ملی. اب یہ رسول ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب کن کے چہرے کو دیکھ کر ہم اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، ہم اپنے دل کو سکون پہنچائیں. بس آقا کی یاد تڑپانے لگی. اسی تڑپ کے اندر وہ رسول اعظم کے مزار کے قریب پہنچی اور مزار کو ہاتھ پکڑ کے مزار کو پکڑ کے رونے لگی. روتے روتے ہچکیاں بند گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد آقا کی محبت کے اندر اس عورت نے اپنی جان قربان کر دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو مزار کے پاس دیکھا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. میں پوچھتا ہوں گانے اور غزلیں سن کر، فلم میں ہیرو اور ہیروئن کو مرتے دیکھ کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کبھی مدینے کی یاد میں تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کبھی درود مبارکہ پڑھ کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کبھی نبی کی نعتیں سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کبھی قرآن مقدس کی تلاوت سن کر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ کبھی خوف خداوند قدوس کی بنیاد پر تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے؟ آج اگر تم بے چینی کی شکایت کر رہی ہو تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم اپنا دل ان کو دے بیٹھے ہو جن کی محبت نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. دل ان کو دو جو دنیا میں بھی ہمارے سہارا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے سہارا ہے. اور وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. دیکھو صحابیات حضور سے کتنی محبت کرتی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دور کے رشتے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی. ام سلیم کا نکاح جس سے ہوا تھا وہ ابھی آغوش اسلام میں نہیں آیا تھا. ام سلیم کے شکم سے حضرت انس پیدا ہوئے، شوہر کا انتقال ہوا، حضرت انس کی پرورش میں وہ لگ گئی، رشتے آتے گئے. ام سلیم انکار کرتے رہے اور یہی وہ فرماتی رہی کہ جب تک کہ انس کسی حد تک سوجھ بوجھ اور سمجھنے والا نہ ہو جائے میں اس وقت تک کسی سے اپنا عقد نہیں کر سکتی. اسی زمانے میں ایک متمول گھرانے کے، غریب گھرانے کے ابو طلحہ کا رشتہ آیا. ابھی وہ آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے.
فوراً حضرت ام سلیم نے فرمایا ابو طلحہ تم سے رشتہ کرنے میں بظاہر تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے، میں اس خدا کو مانتی ہوں جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، وہ خدا حی بھی ہے، وہ خدا قیوم بھی ہے، وہ محی بھی ہے، وہ ممیت بھی ہے، تم پتہ نہیں کس کو پوچھتے ہو، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو بس ایک ہی شرط ہے، میں جس خدا اور رسول کو مانتی ہوں تم بھی اس خدا اور اس کے رسول کو مان لو، مجھے تم سے کوئی مہر کی ضرورت نہیں، تمہارا مہر یہی ہے، تم اسلام قبول کر لو، میں تمہاری آغوش میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طلحہ ایک رات گزارتے ہیں سوچ و فکر کے اندر، اور دوسرے دن ام سلیم کی درد بھری تبلیغ ابو طلحہ کے دل و دماغ کو متاثر کر چکی، اور ام سلیم سے کہتے ہیں میں تیار ہوں، اور اس کے بعد نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد روزانہ کا معمول سنو، اے میری قوم کی بچیوں، اے میری ماں اور بہنوں، ام سلیم روزانہ رات کو اپنے شوہر کو مصطفیٰ کی باتیں سنایا کرتی، میرے آقا کے یہ کمالات ہیں، میرے آقا کے یہ معجزات ہیں، میرے آقا کی زلفوں کا یہ عالم ہے، میرے آقا کی لب کے لبوں کا یہ عالم ہے، میرے آقا کی عبادتوں کا یہ عالم ہے۔ روزانہ رات کو حضرت ابو طلحہ کو رسول اعظم کی اتنی داستان سناتی تھی کہ حضرت ابو طلحہ کا سینہ بھی آقا کی محبت سے ایک دم لبریز ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام سلیم حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا انس میں آپ کی خدمت پہ دینا چاہتی ہوں، آپ کی غلامی میں دینا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کی خدمت یہ کرے جس سے میرے قلب کو راحت نصیب ہو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بحیثیت خادم قبول فرما لیا۔ وہ زندگی کے لمحات گزارنے لگے۔ ایک روز ام سلیم اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طریقے سے حاضر ہوتی ہیں کہ گویا کوئی سوال تھا جو بارگاہ رسول میں پیش کرنا تھا، وہ بھی حضرت انس سے متعلق۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، بڑا فرما بردار ہے، آقا اس لیے آپ کی خدمت میں اس بیٹے کو لے کر حاضر آئی ہوں کہ اگر آپ اس کے لیے دعا کر دیں گے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انس کے مال، عمر اور رزق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ حضرت انس بہت معمر ہوئے، اور حضرت انس کے مال کے اندر اللہ نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی۔ ایک ماں کی تمنا اپنے بیٹے کو بارگاہ رسول میں پیش کرنے کی، ایک ماں کی تمنا اپنے بیٹے کے لیے بارگاہ رسول سے دعا کرانے کی، اور ایک عاشق رسول کی تمنا اپنے شوہر کے سینے کو رسول اعظم کی محبت سے لبریز کرنے کی۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کہ صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز سے نسبت تھی اس چیز سے بھی محبت کرتی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف لے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جب حلق کرواتے ہیں اور حجام کے پاس جب بال پہنچ جاتے ہیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والی یہ حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ سے عرض کرتی ہیں، اے میرے سرتاج، اس حجام کے پاس سے آقا کریم کے وہ بال مبارک لے کر کے آؤ جو آقا نے اپنے سروں سے دور کیے تھے، ان بال مبارک کو میں احترام سے رکھوں گی اور کوئی مریض آئے گا تو اسے بھگا کر کے میں اس کا پانی پلاؤں۔ یہ محبت تھی، یہ الفت تھی، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا۔ یہی ام سلیم ہے، جانتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے اتنا خیال کرتی تھی کہ آقا بھوکے ہیں، آقا کو کیا ضرورت ہے، کیا آقا کی خدمت کی جائے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کچھ وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹیاں بنوائیں اور روٹیاں بنائیں اور بنانے کے بعد حضرت انس کو دیے اور دینے کے بعد فرماتے ہیں جاؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں اسے پیش کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ روٹیاں لے کر کے پہنچے تو سرکار نے فرمایا کیا یہ ابو طلحہ ام سلیم نے یہ بھجوایا ہے؟ کہا ہاں۔ سرکار فرماتے لے جاؤ اور کہو ابو طلحہ سے کہو کہ ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور ام سلیم کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ روٹیاں چند تھیں، مہمان زیادہ تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم سے کہا اے ام سلیم ذرا یہ تو بتا اتنے صحابہ کا کھانا اپنے پاس تو ہے ہی نہیں، اپنے پاس تو چند لوگوں کا کھانا ہے، ان کا کیسے ہوگا؟ جواب سنو، عشق ہو تو ایسا۔ ام سلیم نے کہا کیا تم نے صحابہ کو دعوت دی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس نے دعوت دی ہے؟ کہا حضور نے۔ کہا جب رسول نے دعوت دی ہے تو انتظام بھی مصطفیٰ فرمائیں گے، ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آقا تشریف لائے اور وہی کھانا سارے صحابہ کو اللہ عز و جل نے پورا کر دیا اور سب شکم سیر ہو کر کے کھانا تناول فرمائے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والی عورتوں، اس کالی زلف والے رسول سے محبت کرو جن کی زلفوں کے سائے میں دنیا میں بھی امان ہے اور آخرت میں بھی امان ہے۔ صحابیات حضور سے محبت کرتی۔ ایک ماں ننھے سے اپنے 2 بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، ننھے سے 2 بچے، ایک کی عمر شاید 7 سال کی اور ایک کی 9 سال کی عمر ہوگی، کمسین بچے۔ ماں اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی ہے بیٹے تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ بچے کہتے ہیں نہیں۔ ماں نے کہا میرے لخت جگر بدر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے کفار مکہ پہنچ رہے ہیں۔ بیٹو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے سخت ترین دشمن ابو جہل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ ننھے ہیں بچے، 7 سال اور 9 سال کے بچے، آپ کے بھی گھر میں بچے ہوں گے، ہمارے گھر میں بھی ہیں، ان کو ان چیزوں کا کیا شعور؟ لیکن دونوں ننھے سے بچوں کی آنکھوں کے اندر خون اتر آتا، برجستہ اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں ماں اس شقی اور بدبخت کا کام ہم تمام کریں گے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی عداوت موجود ہے۔ ان ننھے سے بچوں کے دل کے اندر حضور پر مر مٹنے کا جذبہ کس نے پیدا کیا؟ اس ماں نے پیدا کیا جو رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو نبی کی داستانیں سنایا کرتی تھی۔
اپنے بچوں کے سینے میں نبی کی عظمت و محبت پلایا کرتی تھی۔ پھر یہ دونوں بچے اٹھے، میدان بدر میں پہنچے، صحابی سے پوچھا ابو جہل کون ہے بتاؤ۔ جب بتایا گیا وہ دیکھو بلند قامت جو نظر آ رہا ہے، پھر ان بچوں سے پوچھا گیا بیٹو تم اس کا پتہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جواب میں یہ دونوں بچے صرف اتنا کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، نبی کا دشمن ہے، ہمارے نبی کی عداوت اس کے دل کے اندر ہے، ہم اس کو جینے نہیں دیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے کود پڑتے ہیں اور دونوں بچوں نے مل کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ مرتے مرتے ابو جہل بولا کہ وقت کا عظیم رہبر اور وقت کا عظیم طاقتور دو ننھے بچوں سے اپنی جان کو گنوا۔ ان دونوں بچوں میں مر مٹنے کا جذبہ نبی کے نام پر کس نے پیدا کیا؟ اس ماں نے پیدا کیا تھا جس کے سینے میں نبی کی محبت تھی۔ آج بچے ڈانس کرتے ہیں تو ماں خوش ہوتی ہے، آج بچے کے برتھ ڈے کے اندر عیش کیا جاتا ہے تو ماں خوش ہوتی ہے۔ اے ماں اپنے بچے کو نبی کی میلاد سکھاؤ اور نبی کی ولادت کا دن منانے کا جذبہ پیدا کرو اور نبی کا عشق ان کے سینے میں کٹ کٹ کے بھرو، تاکہ وہ نبی کا وفادار رہے گا تو تمہارا غدار نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کا وفادار ہوگا وہ ماں کا بھی وفادار ہوگا، باپ کا بھی وفادار۔ خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آہستہ سے درود شریف پڑھ لیں تاکہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے خواتین اسلام، عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے اندر آپ صحابیات کی زندگی کو دیکھیں گے، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی زندگی کو دیکھیں گے۔ وہ عبادت اور ریاضت میں زندگی گزارتی تھی، وہ راتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کبھی نبی کے زلفوں کا تذکرہ کرتی، کبھی نبی کے شہر کا تذکرہ کرتی، کبھی نبی کے معجزات کا تذکرہ کرتی۔ اگر عورت بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو اپنے شوہر کو نبی کی محبت کی تعلیم دیتی اور اپنے بچے کے سینے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بٹھاتی۔ لیکن آج ماحول بدل چکا ہے، آج حالات بدل چکے ہیں، آج سوچ بدل چکی ہے۔ آج ہماری قوم کی بچیوں کے سینوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو جیسی نبی کی محبت ہونی چاہیے ویسی نبی کی محبت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، رات کے اندھیرے میں دیکھو ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، انٹرنیٹ پر کیا ہو رہا ہے، فیس بک پر کیا ہو رہا ہے، ویب سائٹ کی وزٹ کر کے کیا دیکھا جا رہا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک خاتون کا واقعہ رات کا یاد آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ رات کو اپنے گھر کے اندر تنہائی کے اندر آپ جانتے ہیں وہ کیا کر رہی تھی، وہ اپنا جو ہے وہ کام انجام دے رہی تھی۔ وہ اپنے گھر کے اندر گھر کے کام کو انجام دیتے دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی تھی اور نعت کا شعر کچھ اس طریقے سے تھا۔ وہ کتنے عظیم رسول تھے جو اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات کو جنہوں نے منور و مجلہ کر دیا، جن کو دیکھتے تھے تو قلب کو سکون مل جاتا تھا۔ اب ان کی جدائی میں دنوں رات کیسے کٹیں گے؟ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ جنت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا۔ یہ وہ شعر پڑھ رہی تھی، ان کے شعر کی آواز تھوڑی سی بلند ہو چکی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کی تاریکی کے اندر لوگوں کے گھروں کا جائزہ لینے اور حالات کا شہر کا جائزہ لینے کے لیے وہ نکلا کرتے تھے۔ اس گھر کے قریب سے جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ چرخا کاٹتی ہوئی ایک بڑھیا اس کے گھر سے تھوڑی سی آواز آ رہی ہے۔ آپ رک گئے کہ رات کے سناٹے میں یہاں کون کچھ کہہ رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اتنے میں آواز غور سے آپ نے سنی تو وہ بڑھیا پڑھ رہی تھی۔ وہ رسول کتنے عظیم تھے کہ جن کی وجہ سے کائنات میں روشنی ہوئی۔ وہ رسول کا حسن کتنا عظیم تھا کہ جن کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی۔ کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ جنت میں حضور کا ساتھ مجھے نصیب فرمائے گا۔ فاروق اعظم سے برداشت نہ ہوا، دروازے
دروازے کو دستک دی، دستک دیتی ہی وہ عورت گھبرا گئی، پوچھتی ہے کون؟ فاروق اعظم نے فرمایا عمر ابن خطاب۔ وہ عورت کہتی ہے رات کے اس وقت عمر ابن خطاب کا میرے یہاں کیا کام ہے؟ کہا تمہیں امان ہے، تم فکر نہ کرو، گھبراؤ نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ فاروق اعظم کے کہنے پر اس نے دروازہ کھولا۔ اب گزارش دیکھو فاروق اعظم کی، عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی رسول فاروق اعظم اس عورت سے کہتے ہیں اے مائی جو شعر ابھی تو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا دے، میں اسے سننا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم کے سامنے اس نے جب یہ شعر کہا کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جنت میں مجھے حضور کی رفاقت نصیب ہوگی، تو فاروق اعظم نے فرمایا اے مائی اتنا نہ کہے، یہ بھی کہہ دے کہ مجھے یعنی عمر ابن خطاب کو بھی قیامت میں حضور کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ اس نے جب اپنے شعر کے اندر اپنے ساتھ فاروق اعظم کا تذکرہ کیا، تب فاروق اعظم کے دل کو تسلی ہوئی اور روتے ہوئے فاروق اعظم اس گھر سے روانہ ہوئے۔ کل تک پوزیشن یہ تھی ہماری مسلمہ عورتوں کے گھروں کی پہچان کہ رات کو مصطفیٰ کے ذکر کی آواز آتی تھی اور رات کی تنہائی میں وہ نبی کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، اور آج ہماری قوم کی عورتوں کی راتیں کس کی یاد میں روتے ہوئے گزرتی ہیں، کن کعبوں میں گزرتی ہیں؟ چند دنوں کی زندگی، اس کے بعد موت کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں روک سکتی۔ کس کا دامن اتنا وسیع ہے جس میں پناہ مل سکے؟ تو وہ صرف میرے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن ہے کہ اسی میں گنہگاروں کو پناہ مل سکتی ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اس روئے زمین پر ایک ایسی بھی عابدہ اور زاہدہ عورت گزری ہے جس کی رات کا اندازہ لگائیں۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم پر خوشبو لگا کر اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں، عرض کرتی میرے سرتاج کوئی کام؟ شوہر نے فرمایا نہیں کوئی کام نہیں۔ کہا اجازت ہو تو میں عبادت کر لوں؟ شوہر نے کہا ہاں اجازت ہے تو عبادت کر۔ رابعہ اٹھتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں، اور جانتے ہیں آپ اللہ سے کیا کہتی ہیں؟ اے میرے مولا تو نے ہی شوہر کے حقوق میرے ذمے رکھے ہیں، اگر اس کے حقوق کا خیال نہ ہوتا اور تیری خوشنودی کا خیال نہ ہوتا تو مولا میں اپنی پوری رات تیرے سجدے میں گزار دیتی اور تجھے منانے میں گزار دیا کرتی۔ آپ ذرا سوچو کیا جذبات تھے ان کے۔ آج تو بڑی معذرت کے ساتھ 50-55 کی ہو جاتی ہے تب بھی مصلی یاد نہیں آتا، تب بھی سیریل یاد آتا، تب بھی یہ تصور کرتی ہے کہ ابھی تو ہماری عمر ہوئی ہی کیا ہے۔ جب تک کہ کوئی مرد لاحق نہ ہو اس وقت تک سجدے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، اور سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرو، اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بھی نبی کی محبت کٹ کٹ کے بھر دو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سب سے زیادہ حقدار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ آپ دنیا کے کسی انسان کی خوشی میں رب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کوشش یہی رہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو، ان کی رضا حاصل ہو۔ ان کو خوش کر لیے تو رب قدیر بھی راضی ہوگا، اور ان کو ناراض کر کے نہ خدا راضی ہو سکتا ہے نہ خداوند قدوس جل جلالہ کی جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ آج کے اس اجتماع کے اندر میرا پیغام آپ کو یہی ہے کہ آج کے بعد اپنے
بچوں کو رسول اعظم کی محبت پلاؤ اور اپنے سینے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جگہ دو۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، سنی دعوت اسلامی کا یہ سنی اجتماع اسی غرض سے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر تاجدار کائنات کی محبت، رب قدیر کی محبت، اچھائیوں کی محبت، بھلائیوں کی محبت، نیکیوں کی محبت پیدا ہو اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو۔ آج بدل کر یہاں سے جانا، سوچ کو بدل دینا، افکار و نظریات کو بدل دینا، خیالات کو بدل دینا، دل و دماغ کے جذبات کو بدل دینا اور ساری توجہ کا مرکز گنبد خضرا بنا لو۔ انشاءاللہ العظیم اگر دل و دماغ میں گنبد خضرا کے مقیم بس گئے تو دنیا میں بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے خواتین اسلام، کل اپنے گھر سے مردوں کو بھیجیں، آج سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں پر آپ جو وقت ابھی ذکر و دعا کا ہے اس میں شریک رہیں، اور اس کے بعد پہلے نماز مغرب، پھر ذکر و دعا، پھر صلاۃ و سلام، اور ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ میری ہر بہن جاتے ہوئے مکتبہ طیبہ سے کنز الایمان ضرور خریدیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کو اناؤنسر صاحب کریں گے اور بتائیں گے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج اس اجتماع میں آنے والی میری جتنی بھی بہنیں، بیٹیاں، خواتین اسلام، مائیں حاضر ہیں، وہ کتنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اور یہاں سے جانے کے بعد میں ایک آپ کو عمل بتا دیتا ہوں، اس امید پر کہ آپ آج کے بعد اس عمل پر عمل کریں گی۔ آپ آج سے معمول بنا لو کہ ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کو رات کو اپنے گھر کے اندر بچوں کو لے کر بیٹھ کر، مرد اپنی بیوی بچوں کو لے کر، یا مرد باہر ہو تو بیوی اپنے بچوں کو لے کر، عورت اپنے بچوں کو لے کر، بچیوں کو لے کر، ہر جمعرات کو اپنے گھر میں 1200 مرتبہ درود شریف کے ختم کا سلسلہ شروع کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر میں درود و سلام ہوگا اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، بلائیں دور ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ عمل آج سے آپ یہاں سے لے کر کے جاؤ اور اپنے گھر میں اس کو رائج کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔